بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات، تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور زیبا ہیں، جس نے انسانوں کی تخلیق فرمائی اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے سب سے مقرب محترم بندے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کی بہتری کے لیے جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے دن رات محنت کی، تکالیف، مشکلات، پریشانیاں اٹھائیں، پتھر برداشت کیے، مارے کھائیں، گھر بار کو، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، اپنوں نے بھی ستایا، بیگانوں نے بھی ستایا. کوئی شخص خوش دلی کے ساتھ اپنا گھر نہیں چھوڑا کرتا. کوئی انسان بغیر مجبوری کے اپنا شہر نہیں چھوڑا کرتا، اپنوں کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ پر نہیں جایا کرتا. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا، وہ لوگ
جو آپ کو عزت دیتے تھے، احترام سے بلاتے تھے، پیار دیتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ لوگ آپ کو ستانے لگے۔ بیگانے تو بیگانے اپنے بھی ستانے لگے۔ صرف اپنوں میں دو ہستیاں تھیں جو آپ کے ساتھ تھیں، دن رات اپنی خدمات آپ کے لیے حاضر کیے ہوئے تھی، دشمنوں کے سامنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا سینہ تانے ہوئے تھی۔ وہ دو ہستیاں، ایک سرور کونین کے چچا ابو طالب تھے اور ایک رفیقہ حیات محمد الرسول اللہ کے زخمی جسم پر مرہم رکھنے کے لیے گھر میں موجود تھے۔ آپ تھکے ماندے آتے، آپ کی خدمت کرتی، آپ لہو لہان آتے، آپ کے جسم پر پٹیاں رکھتی، آپ پریشان حال آتے، آپ کو تسلی دیتی۔ سرور کونین نے فرمایا تھا، سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ آقا خدیجہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال بیت گئے، لیکن آج بھی آپ کی اس سے محبت میں کمی نہیں آئی۔ کہا عائشہ اس خاتون کو کیسے بھول جاؤں جب میرے اپنے سارے میرا انکار کر رہے تھے، اکیلی خدیجہ میرا اقرار کر رہی تھی، کیسے بھول جاؤں جب اپنوں نے مجھے خود سے جدا کر دیا تھا۔ وہ خدیجہ تھی جس نے مجھے اپنائے رکھا۔ جب قبیلے والوں نے اپنے مال سے ہر چیز سے مجھے محروم کر دیا، خدیجہ وہ خاتون تھی جس نے سارا مال میرے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، اس کو کیسے بھولتا ہوں۔ سرور کونین پر پہلی وحی آتی ہے، سرور کونین فرشتے سے ملاقات کرتے ہیں، خبر نہیں کہ یہ کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس اللہ والی بہادر خاتون نے کیا کہا؟ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ ہونے دے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نبی کریم کے وہ دونوں محسن
سیاسی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے حفاظت کرنے والے ابو طالب اور گھر میں تسلی دینے والی ام المومنین سیدۃ النساء سیدہ خدیجہ جب اکٹھے چند دن کے وقفے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سرور کونین باہر بھی تنہا ہو گئے، گھر میں بھی تنہا ہو گئے۔ ذرا سوچئے وہ کیا حالت ہو گئی کہ سہارے، ظاہری سہارے ٹوٹ گئے، کوئی تسلی دینے والا نہ رہا۔ بندہ باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، انسان کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بچیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیوی رخصت ہو گئی، خاندان کا سربراہ جو سینہ تان کے کھڑا تھا رخصت ہو گیا۔ سرور کونین کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ آپ نے سوچا شاید طائف کی مٹی میں، طائف کی مٹی میں کوئی ہیرا پڑا ہو، وہاں کے لوگ شاید مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں پر رہنے والوں سے نرم مزاج ہو۔ آپ مکہ سے نکلے، اور یہ بات بھی بتلا دوں، نکلے نہیں، نکالے گئے۔ ابو طالب فوت ہوا تو ابو لہب قبیلے کا سربراہ بن گیا۔ اس وقت نے سب سے پہلے سرور کونین کو اپنے قبیلے سے خارج کر دیا، قبیلے کا تحفظ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ مجبوراً نکلے، طائف میں پہنچے۔ طائف والے مکہ والوں سے بھی زیادہ سنگ دل نکلے، بات سننے سے انکار کر دیا، بات سننے سے انکار کر دیا۔ اور صرف اتنا نہیں، آپ کو اپنے شہر سے نکالنے کے لیے تشدد کا سہارا مل گیا۔ سرور کونین واپس پلٹتے ہیں، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ ایک سردار کی پناہ میں واپس مکہ میں تشریف لائے۔ نبی مکرم کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ اسی حالت میں کہ دنیا میں اب کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی دل جوئی کرنے والا نہیں۔ رات ہوتی ہے، اللہ پروگرام بناتا ہے، اس کیفیت میں افسوس کے اس عالم سے سرور کونین کو نکالا جائے۔ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ سرور کونین ایک روایت کے مطابق بیت اللہ میں حتیم میں سوئے ہوئے ہیں، فرشتے آ کر آپ کو اٹھاتے ہیں، زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے،
دل کو زمزم سے دھویا جاتا ہے. ایک فرشتہ ایک نورانی تشت لے کر حاضر ہوتا ہے. اس میں اللہ جانتا ہے کیا تھا. نور تھا, علم و حکمت تھی, زاد سفر تھا. جس سفر پر آپ کو لے جانا مقصود تھا. آپ سفر کی تیاری کرتے ہیں نا تو سامان تیار کرتے ہیں, بیگ میں تیار کرتے ہیں. جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز والے جہاز کے سفر کے لیے جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ آپ کو عنایت کرتے ہیں. سرور کونین کا یہ سفر جس کو ہم اسراء و معراج کا سفر کہتے ہیں, وہ شروع ہونے والا ہے. فرشتے علم و حکمت, ذات سفر آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. دل کو بند کر کے سینے میں رکھ کے سینے کو سلائی کر دیا جاتا ہے. جبریل براق لے کر حاضر ہوتے ہیں. سرور کونین نے فرمایا یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. مجھے کہا گیا اس پر سواری فرمائیے. میں سوار ہونے لگا. وہ براق بتکا تو جبریل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تجھ پر جتنے لوگوں نے سواری کی ہے ان سب میں سے عظیم انسان تجھ پر سواری کرتا. رک گیا. میں سوار ہوا, جانور چل پڑا. اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا تھا جہاں پر نگاہ پڑتی. یہ سفر بیت اللہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس پر اختتام پذیر ہوا. عام طور پہ ہمارے ہاں اس سفر کو معراج کا سفر کہتے ہیں. حالانکہ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک. یہ زمینی سفر ہے, زمینی سفر. اس کا نام اللہ رب العزت نے اسراء رکھا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. اور دوسرا سفر وہ آسمانی سفر ہے, عروج, اوپر کو چڑھنا. اس کا نام سفر معراج ہے. اسراء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور معراج کی تفصیل حدیث مبارکہ میں ہے. یہ سفر کیوں کروایا گیا؟ آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تھوڑے سے ٹائم میں, شارٹ میں, جس طرح یہ سفر تیز رفتاری کا سفر ہے, آج تک یا آج سے قیامت تک کبھی انسان اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر نہیں کرے. یہ امت سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہی ہے. اللہ اپنے ہر نبی کو
وہ معجزہ عطا کرتا ہے جو اس دور میں، جو اس دور سے تعلق رکھتا ہو، جو اس دور کے لوگوں سے متعلق ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں کروایا۔ عزیزو، اللہ نے اپنے عام بندوں سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ہر بندے سے چاہتا ہے کہ ایمان بالغیب، اس لیے جو چیز دیکھ لی جائے اس کو مان لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہر بندہ مانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ محض اللہ کے کہنے پر ان چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ، سب سے افضل ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا، سب سے مضبوط ایمان تو جبریل کا ہے۔ فرمایا جبریل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی وحی لے کے آتا ہے، اللہ کی آواز سنتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا، آقا آپ کا؟ فرمایا میرا کیسے؟ مجھ پر تو اللہ کی وحی آتی ہے، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کا پیغام سن کے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، آقا پھر ان لوگوں کا، پھر ہمارا؟ فرمایا تمہارا کیسے؟ تمہارے درمیان نبی موجود ہے، وہی تمہارے سامنے آتی ہے، تمہارے سوالوں کا جواب ملتا ہے، تم معجزات کا مشاہدہ کرتے ہو، تمہارا ایمان کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا پھر آپ ہی بتائیے سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ فرمایا ان کا ایمان سب سے افضل ایمان ہے جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے رسول کو دیکھا ہوگا، نہ وحی کو آتے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کو نازل ہوتے دیکھا ہوگا، نہ معجزات کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کا سارا ایمان، ساری چیزیں غیب ہوں گی، اس کے باوجود وہ غیب پر ایمان لائیں، کچھ نہیں دیکھا ہو، لیکن سواریاں ہوتی ہیں نا، سواریاں، انہوں نے منزل نہ دیکھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، اور اگر جہاز کے پائلٹ کو پتا نہ ہو کہ کس ایئرپورٹ پر اترنا ہے، کیا خیال ہے؟ گاڑی کے ڈرائیور کو پتا نہ ہو کدھر جانا ہے تو بات بنے گی؟ اس لیے اللہ رب العزت کا شروع سے یہ طریقہ رہا کہ اللہ جس انسان کو نبی بناتا تھا، جس کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا تھا، اس نبی کو اپنی خاص نشانیاں دکھاتا تھا، وہ چیزیں جو ہم سے غیب ہیں لیکن نبی کو دکھائی جاتی تھی، جو چیزیں بعد میں آنے والی ہیں
نبی اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے تفصیل سے بتا سکیں. اگر نبی کو بھی پتا نہ ہو, نبی کو بھی اتنی ہی خبر ہو جتنی دوسرے لوگوں کو ہے, نبی نے وہ چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو, تو لوگوں کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکتا. اور جب لوگوں کی تسلی نہیں ہوگی تو ایمان لانا ممکن رہتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اپنی قدرت کے نمونے دکھایا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا, معجزات دیے, اور مزید فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى, تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. بڑی نشانیاں. ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں, اللہ قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, پوچھا اے ابراہیم اولم تؤمن, کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو سب کا ہے, ہر مسلمان کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بلا ولکن لیطمئن قلبی, اللہ ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. ایمان تو ہے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ آؤ طور پر میں آپ کو کتاب دیتا ہوں. کہا اللہ میں اکیلا کتاب لے آؤں گا تو لوگ نہیں مانیں گے, اگر اجازت ہو تو چند لوگوں کو ساتھ لے آؤں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور مان لیں. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انکار ممکن نہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بڑھتے گئے نا, نشانیاں ملتی گئی, دیکھتے گئے, مقام بڑھتا گیا, قریب ہوتے گئے, قربت بڑھتی گئی. کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو تو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اللہ ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھوں گا تو دل زیادہ مضبوط ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا 4 پرندے لے لو, ان کو ذبح کر کے ان کو ریزہ ریزہ کر دو, ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو, پھر بلاؤ, دیکھو کس طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا جب میں رب جلیل انسانوں کو پکاروں گا, اسی طرح اپنی قبروں سے نکلے, بھاگتے ہوئے نکلتے ہوئے آئے. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مذہب کے بارے میں ان سے بحث شروع کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
ملکوت السماوات والارض. اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمین و آسمان کی بادشاہت کی نشانیاں دکھائی، قدرتیں دکھائی. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو یقین آ جائے. کیا پہلے یقین نہیں تھا؟ آنکھوں سے. اللہ رب العزت ہمیں فرماتے ہیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اور اپنی آنکھ سے دیکھو گے، یقین کے ذریعے سے دیکھو گے. تو جو چیز آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ یقینی ہوتی ہے. اور پھر نبی اپنے لیے نہیں، نبی کے پر فرض صرف اپنی اصلاح نہیں ہوتی، امت کی اصلاح مقصود ہوتی. تو یہ سفر اسراء کا سفر اور سفر معراج کیوں کروایا گیا؟ انبیاء کی اسی سنت کے مطابق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائی. اور وہ چیز جو آنے والی تھی، وہ منظر جو اس امت کو پیش آنے والے تھے، ان کا مشاہدہ کروایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں سیر کروائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی جس کی سرزمین بابرکت سرزمین ہے، کیوں سیر کروائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم محمد الرسول اللہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. یعنی وہ تو سب دیکھ رہا ہے، آپ کو دکھانا مقصود تھا. تو یہ سفر اسراء اور معراج، اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سفر اسراء و معراج کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ٹھوس بات ہمارے سامنے موجود نہیں. کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں. نبی مکرم نے اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں بتلایا، اور صحابہ اکرام نے اس کی تاریخ کی صحیح تعیین نہیں کی. یہاں پر رک کے سوچئے، جس طرح آج کے ہمارے مولوی شب معراج کو سمجھنے، سوچنے اور اس رات میں سرور کونین نے جو اللہ کی نشانیاں دیکھی، آخرت کے مناظر دیکھے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، لوگوں کے سامنے وہ پیش کرنے کی بجائے اس رات کو مناتے ہیں. اگر
سرور کونین نے اس رات کو ایک مرتبہ منایا ہوتا، ابو بکر صدیق جو اس رات کی صبح کو اس کو ماننے کی وجہ سے صدیق قرار پائے، اگر انہوں نے اس رات کا جشن منایا ہوتا، اپنی صدیقیت، صدیق کا لفظ اور عہدہ ملنے کا جشن منایا ہوتا، تو اس رات کی تاریخ پر کبھی علماء کا اختلاف نہ ہوتا۔ اور یہ بھی بتلا دوں، کوئی مسلمان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کیا اگر اس کی تاریخ متعین نہیں تو کیا پھر یہ رات، یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ بعد میں اس کی تاریخ بھول جائے، تو کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا اس لیے کہ میں تاریخ بھول گیا؟ کہا کبھی سے؟ اس سفر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، سورۃ اسراء میں موجود ہے، جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور معراج کا کچھ تذکرہ سورۃ النجم کے اندر موجود ہے، اور معراج کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، علماء میں جو اختلاف ہے، میں اختلاف صرف اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اس رات کو مناتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہجرت سے 8 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی سن 5 نبوی۔ کچھ علماء کہتے ہیں ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی سن 8 نبوی۔ کچھ علماء کا قول ہے ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی 10 نبوی کو۔ اور کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح کچھ علماء کہتے ہیں ربیع الاول کو یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں ربیع الثانی میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں رجب میں ہوا، کچھ کہتے ہیں رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں شوال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح دنوں میں بھی اختلاف، کچھ علماء کہتے ہیں جمعہ کی رات تھی، کچھ کہتے ہیں ہفتہ کی رات تھی، اور کچھ کہتے ہیں پیر کی سوموار کی رات۔ لیکن جو بات، جس چیز کو بڑے علماء نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد 10 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور سب سے راجح ترین قول جو ہے وہ 27 ربیع الاول کا ہے، اور دنوں میں جمعے کا دن ہے۔ آئیے اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سرور کونین کے ساتھ اس سفر پر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے اس میں کیا دیکھا جو اپنی امت تک پہنچایا، اور اس انداز سے پہنچایا کہ امت کے لوگ اپنی آنکھوں سے جیسے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں براق پر سوار ہوا، براق کی رفتار
اور میں بیت المقدس میں پہنچا. اس دوران میں نے دیکھا راستے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. میں نے دیکھا میرے راستے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے. جبریل نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہو یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا یہ دنیا ہے. اب دنیا کی اتنی عمر باقی رہتی ہے جتنی اس طرح کی بڑھیا کی عمر باقی رہ جاتی ہے. سرور کونین وہاں پر پہنچے. مسجد کے دروازے کے ایک سوراخ کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا اور بعض روایات میں آتا ہے ایک پتھر کے سوراخ کے ساتھ باندھا. مسجد میں گئے. اللہ کے سارے نبی موجود تھے. اب آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کیا گیا. آپ نے انبیاء کی جماعت کروائی. انبیاء کا تعارف ہوا. آپ باہر نکلے. آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک دودھ کا پیالہ اور دوسرا شراب کا پیالہ. اور کہا گیا ان میں سے جس کو آپ پسند کریں گے وہ چیز آپ کی امت کے لیے حلال ہوگی، دوسری حرام ہو جائے. آپ نے دودھ نوش فرمایا. تو جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو منتخب کیا ہے. اگر آپ شراب کو منتخب کر لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. قرآن مجید میں صرف اتنا تذکرہ کیا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل سفر اوپر کا سفر ہے، لیکن قرآن بیان نہیں کرتا. کیوں؟ یہ بھی ایک نقطہ بیان کر دوں. قرآن زیادہ تر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کا تعلق کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق کافروں کو چیلنج کے ساتھ. اور حدیث اکثر ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جس کا تذکر، جس کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ پر اگر کوئی الزامات لگاتے ہیں اس کا جواب قرآن دیتا ہے. آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو جواب حدیث دیتی ہے. اسی لیے جب آپ واپس تشریف لائے، لوگ صبح آئے، روز کا معمول تھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آج نئی خبر آئی؟ فرمایا آئی. کیا؟ فرمایا میں آج رات یہاں سے لے کر بیت المقدس میں گیا ہوں، وہاں سے پھر واپس آیا. معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اتنا کیا جتنا قرآن میں ہے، جن کا تعلق کافروں کے ساتھ تھا. اوپر کی بات نہیں کی. اوپر کے سفر کی تفصیلات اپنے مومن صحابہ کے سامنے پیش کی. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سرور کونین نے، قرآن مجید نے
صرف اتنا تذکرہ کیوں کیا ہے، معراج کا تذکرہ کیوں نہیں؟ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلتے ہیں، پھر آپ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسی سواری پر آسمانوں پر گئے، مشہور بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں یہ جس طرح یہ بلڈنگوں پہ اوپر جانے کے لیے لفٹ لگی ہوتی ہے، آسمان سے اس طرح کی چیز اتری اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے، کیونکہ معراج کا مطلب ہی ہے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تعارف کروایا۔ دربان نے پوچھا یہ آئے ہیں یا بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے۔ آ کون سکتا ہے؟ جا کون سکتا ہے؟ دروازہ کھلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کے نظام کو دیکھا، وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں اور بائیں روحیں ہیں، دائیں دیکھتا ہے روتا ہے، دائیں دیکھتا ہے ہنستا ہے، بائیں دیکھتا ہے روتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون سی ہستی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہنستے اور روتے کیوں ہیں؟ کہا دائیں طرف ان کو اپنی وہ اولاد نظر آتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف وہ اپنے بچے نظر آتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ایک باپ ہے نا، ان کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان کا دروازہ اسی طرح کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے، جبریل جواب دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کیا، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کا چہرہ مہرہ بھی بتایا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر وہاں پر اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کیا اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ سارے انبیاء نے آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ نے بیت المعمور کو دیکھا جس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اور اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، یہ وہ بیری کا درخت ہے جو بہت عظیم الشان ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے۔ فرمایا اس پر
اللہ کے نور کا حالہ چھایا ہوا، جو چھایا تھا وہ چھایا تھا، یعنی میں اس کو دنیا کی زبان میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے بڑھے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، قریب جا کر باتیں ہوئی، جو بھی باتیں ہوئی اس دوران اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کچھ تحفے عطا فرمائے اور کچھ تحفے آپ کے لیے بھیجے، کچھ تحفے آپ کے لیے بھیجے۔ وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں آپ کے لیے بھیجی گئی۔ نمبر 1، ایک دن کی 5 نمازیں، اور کہا کیا گیا جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا عنایت۔ تفصیل نہیں بتا، یہ مومن کی معراج۔ ہر حکم آسمان پر آیا، آسمان سے زمین پر آیا، اور نماز اتنی عظیم تھی کہ اس کا حکم خود رب جلیل نے دیا، اوپر بلا کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اس کی پابندی کرتا ہے یہ اس کے لیے معراج ہے، یہ اس کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ فسجد واقترب، سجدے کرتے جاؤ، رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ دوسری چیز جس کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا، اس جیسی آیات نہ موسیٰ کی تورات میں تھی، نہ داؤد کی زبور میں تھی، نہ عیسیٰ کی انجیل میں تھی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور تیسری چیز آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے سرور کونین کو یہ خوشخبری دی گئی۔ رب جلیل نے فرمایا، میرے نبی اپنی امت کو بتلا دو، جو دنیا میں رہتے ہوئے شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جائیں۔ شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، تو باقی صغیرہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، تمہارے کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنت پکی، شرک سے بچ گئے تو جنت۔ یہ ہے سفر معراج، یہ ہے وہ پیغامات جو آپ کے لیے آئے۔ اور ایک پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کے نام بھیجا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ سرور کونین وہاں سے گزرے، ابراہیم علیہ السلام نے روک کے کہا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ایک پیغام کہنا۔ کیا کہا؟ اپنی امت سے کہنا جنت خالی چٹیل میدان ہے، لیکن اس کی آب و ہوا بہت خوبصورت ہے، اس کی زمین بڑی شاداب ہے، اس کا پانی بہت زبردست ہے۔ اب یہ تمہاری محنت پر ہے کہ اس میں کتنے پودے لگاتے ہو، کتنے باغات تیار کرتے ہو، اور ان کو بتانا تم سبحان اللہ کہتے ہو، جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہو، پودے لگ جاتے ہیں، اور وہ باغ ایسا ہے جس کی رکھوالی خود رب کریم کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے تھا۔ سرور کونین کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے دیکھا ایک قوم ہے
جاتی ہے، وہ کاٹتے ہیں پیچھے سے پھر بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا نبی مکرم یہ مجاہدین کی نیکیاں ہیں جو 700 گنا تک بڑھتی ہیں۔ مجاہدین کی نیکیاں۔ سرور کونین گزر رہے تھے، ایک جگہ سے خوشبو آئی، آپ رک گئے۔ ایسی خوشبو کبھی زندگی میں سونگھی نہیں تھی۔ پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا آقا یہاں قریب فرعون کی اس لونڈی کا محل ہے جس نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، اور فرعون نے اس کلمے کی پیدائش میں اسے بچوں سمیت زندہ جلا دیا۔ اس نے زندہ جلنا قبول کر لیا تھا لیکن کلمے کا انکار، اس کے محل سے خوشبو آئی۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے حوروں کو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی امت کے ان لوگوں کی پاک باز بیویاں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانیوں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ سرور کونین کو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے، ہم گناہگاروں کی اصلاح کے لیے جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم کی سیر کروائی گئی اور گناہگاروں کا انجام دکھایا گیا۔ سرور کونین نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ غور سے سننا، یہ ہے معراج، یہ ہے معراج کے واقعات، یہ ہے معراج سے آئے ہوئے پیغامات آپ کے لیے اور میرے لیے۔ جبریل نے کہا آقا یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار ہیں۔ کیا گناہ کرتے تھے؟ اتنا بڑا جرم؟ کیا کہا؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے اس بات پر غور کیا؟ آیا ایک حدیث میں فرمایا گیا سود کے 36 درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے، اور سب سے بڑا جانتے ہو؟ سب سے بڑا درجہ یعنی ماں سے زنا کرنے سے 36 گنا زیادہ بڑا وہ کسی مسلمان کی توہین اور بے عزتی کرنا ہے۔ ماں سے نکاح کی بات آتی ہے سب استغفر اللہ کہتے ہیں، جبکہ اس سے درجنوں گنا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے۔ سرور کونین نے فرمایا تھا کسی مسلمان کے لیے، کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ ہم تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ سرور کونین نے دیکھا کچھ لوگ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے اور فرشتے ان کے منہوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے منہوں میں گندا اور بدبودار گوشت ڈال رہے ہیں اور وہ نیچے سے نکل رہا ہے اور وہ
چیخیں مار رہے ہیں. سرور کونین نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے. جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اصل میں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور بالآخر جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں. سرور کونین نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں. آج ذرا گھنٹے سے اوپر گزر جائے تو ذرا معاف کرنا، موضوع بڑا، میری عادت نہیں ہے گھنٹے سے آگے گزرنے کی. سرور کونین نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کے چھاتیوں میں ٹیڑھی کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں اور ان کیلوں کے سہارے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان میں کھڑا کر دیا گیا ہے. ان کیلوں کے سہارے ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور وہ چیخیں مار رہی ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتی ہیں اور دوسرے کے بچے کو، دوسرے کے حمل کو خاندان میں شامل کر دیتی ہیں. اور ایک اور بات بتلاؤں جو ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے. ایک حدیث میں یہی سزا ان عورتوں کی بیان کی گئی ہے. یاد رکھنا، بتلانا اپنے گھروں میں، یہی سزا ان عورتوں کی بیان کی گئی ہے جو محض اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی. اور آج یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. سرور کونین نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ اٹھ نہیں پاتے، اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں. اور فرعون کا لشکر جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ہر روز انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے. سرور کونین نے دیکھا کہ فرعون کے لشکر کو جب آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو فرعون کے لوگ ان لوگوں کو روندتے ہوئے جہنم کی طرف جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ فرعونیوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، ان سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں کہ وہ ان کو روندتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو روندتے ہوئے آتے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون بدبخت ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، غریبوں کا لہو پینے والے، سود کھانے والے.